بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج دو انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے بعد کچھ اہم اعلانات کیے گئے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے جس کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ کافی نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں اور کشیدگی تھی وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو جو زیادہ اہم بات ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے جس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس اعلامیے میں جو اہم اعلانات کیے گئے وہ کچھ یوں ہیں کہ اعلامیے میں کہا گیا سندھ طاس معاہدہ ایک بین الاقوامی ایگریمنٹ ہے جسے یک طرفہ طور پہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدے معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی طیاروں کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ واگا بارڈر فوری طور پہ بند کیا جائے گا، سوائے سکھ یاتریوں کے تمام بھارتی ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ بھارت کے دفاعی، بحری اور فضائی ایڈوائزرز کو ان کے عملے سمیت پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، اور بھارت کے ساتھ تمام تجارتی سرگرمیاں فوری طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ تو یہ جو دو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے پاکستان میں قومی یکجہتی اور اتحاد قائم کرنے کے لیے جو اپنی ایک مین اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ اپنی تمام غلط فہمیاں دور کر لی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک نیشنل یونٹی قائم کر کے ہندوستان کی جو جارحیت ہے اس کا جواب دینے کے لیے قوم کو متحد کر رہے ہیں۔ اب انٹرنیشنل میڈیا میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت ایک اور جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے اور جواب میں پاکستان نے کہا ہے کہ ہم شملہ معاہدے سمیت بہت سے جو بائی لیٹرل معاہدے ہیں ہم بھی ان کو سسپینڈ کر دیں گے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، چیئرمین ہیں پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے، سابق سینیٹر بھی ہیں، اور احمد بلال صوفی صاحب جو انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں اور سابق وزیر قانون بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ شملہ معاہدے سمیت کون سے بائی لیٹرل ایگریمنٹس جو ہیں وہاں سے نکل سکتا ہے۔ سب سے پہلے مشاہد حسین کہ یہ جو ہم نے سندھ طاس معاہدے کو سسپینڈ کرنے کے بھارتی اعلان کو مسترد کر دیا، تو انہوں نے تو سسپینڈ کر دیا، ہم نے ان کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں انٹرنیشنل فورمز پہ جا سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ میر صاحب میرے خیال میں یہ جو ایک تو پاکستان کا جو رسپانس آ جایا ہے بڑا اچھا رسپانس ہے، میں مطمئن ہوں اس سے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ سے۔ ایک تو انہوں نے بڑا میچور رسپانس دیا ہے، میجرڈ رسپانس دیا ہے۔ انڈیا کے رسپانس کے برعکس انڈیا نے جو چیخیں مار رہے ہیں، ہسٹیریکل ہو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں بشمول ان کا میڈیا، اور میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ میں آپ کو کل بھی سن رہا تھا کہ آپ نے بھی بڑا فوکسڈ ایشو بیس ہم نے بات کی ہے، جو حقائق کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر۔ اور دوسری بات ہے، مجھے اب کافی دیر کے بعد دیکھیے کہ ہمارے سسٹم میں ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی آئی ہے ہندوستان کے بارے میں، اور وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی کے کس نوعیت کے تعلقات ہیں، کس نوعیت کا وہ ہمارے حریف ہے، اور ہماری ایک نظریاتی بنیاد ہے جس کے اجاگر کیا گیا ہے۔ جو ٹو نیشن تھیوری کی بات کی گئی آج وہ بڑا اہم، میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ سنائے کیونکہ یہ ہم بھول جاتے ہیں دو قومی نظریے، اور جو قائد اعظم نے 90 سال پہلے یہ ہندوتوا کی سوچ کو بے نقاب کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارا ان سے گزارا نہیں۔ یہ جو آج اعلامیہ جاری کیا گیا جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد، تو اس اعلامیے کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ آخر میں بھارت کے جنگجوانہ اقدامات نے دو قومی نظریے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پیش گوئیوں کو سچ ثابت کیا ہے، جیسا کہ 1940 کی قرارداد پاکستان میں بیان کیا گیا تھا، جو آج بھی پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ پاکستانی قوم امن کی خواہاں ہے، لیکن اپنی خود مختاری، سلامتی، عزت اور ناقابل تنسیخ حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اور مشاہد صاحب ذرا قوم کو یہ بھی بتا دیجیے کہ 23 مارچ 1940 کی جو قراردادیں تھیں وہ 4 تھیں، اور اس میں اس ایک قرارداد کے علاوہ دوسری قرارداد جو ہے وہ فلسطین کے بارے میں بھی تھی۔ میرے والد محترم کرنل امجد حسین سید صاحب جو رفقا بھی تھے علامہ اقبال کے، میں نے بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے ان کو اور حمید ضامی کو کیا کہا تھا 1934 میں آپ کے پروگرام میں، جب انہوں نے کہا نا کہ مسلمانوں کو کیا حال ہوگا، انہوں نے کہا منڈیو اصل پلوان لندن بیٹھا ہے، ادھر نائب بیرسٹر محمد علی جناح
اور وہ علامہ اقبال نجی محفل میں یا پنجابی بولتے تھے یا انگریزی, اور نے کہا کہ جب وہ when he comes back follow him blindly. اور میرے والد صاحب نے 1937 کا لکھنؤ سیشن بھی اٹینڈ کیا جہاں قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب ملا اور شیروانی پہنی, جنا کیپ پہنی, اور 1940 میں بھی 23 مارچ کو وہ موجود تھے ادھر ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر MSF کے تھے تو اسلامیہ کالج سے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جب فلسطین کی قرارداد آ گئی کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے, لیکن نعرے شروع ہو گئے کیونکہ وہ بیت المقدس کا تعلق ہے, القدس کا تعلق ہے. تو یہ ایک جو نظریاتی بنیاد ہم بتاتے ہیں پاکستان بننے کی, اس کا ایک گہرا تعلق فلسطین کے ساتھ ہے. اور بڑے عرصے کے بعد آپ کی کسی حکومت کے سرکاری اعلامیے میں اس کا ذکر آیا ہے. ایگزیکٹلی, اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ یہ جو ہم بھول جاتے ہیں جو بنیاد ہے, جو کیونکہ ہندوستان کی ساری پالیسی RSS کی, مودی کی, BJP کی اس وقت وہ نظریاتی ہے جی. وہ پاکستان اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو ایک سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز ہے اٹس اے تھون, اور اکھنڈ بھارت میں وہ صرف پاکستان کو نہیں شامل کرنا چاہتے, بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان, بھوٹان, سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں. دو ممالک ہیں جو ایکسپینشنسٹ ہیں, اسرائیل, گریٹر اسرائیل, اور ایک اکھنڈ بھارت. تو اس میں جو قائد اعظم نے یہ سوچ, دیکھیں کتنی بڑی بصیرت قائد اعظم کی, کہ یہ جو ہندوتوا کا تعصب ہے, تقسیم ہے, یہ تضاد ہے, اس سے ہمارا گزارا نہیں, اور ہم شکر کریں, ناشکری نہ کریں کہ آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس حوالے سے آج ہم نے ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی کا مظاہرہ کیا. ماضی میں دیکھا کئی لوگ چاہے وہ خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو اور ہاتھ ملنے شروع ہوئے تھے, او جی ہمارا تیل کم ہو گیا ہے, ہم کیسے لڑیں گے, مارے جاؤیں گے, امریکہ کیا کہے گا. We should have strategic clarity and confidence. قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, ان کے پاس فوج نہیں تھی, ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, ان کے پاس کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, قوت ایمانی, قیادت, عوام کی حمایت اور سیاسی جماعت تھی, اور کلیئرٹی آف مائنڈ تھا, ایک ٹائپ رائٹر تھا اور کیچ کرسی تھا. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا احمد بلال صوفی صاحب, یہ بتائیں کہ اگر ہندوستان جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی سے نکل گیا ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے, پاکستان کیا ایکشن لے سکتا ہے؟ دیکھیے جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی سے نکل گیا ہے, میں یہ کہوں گا کہ وہ نکلا نہیں ہے, نہ نکل سکتا ہے. یہ ان کا موقف ہے کہ وہ نکلے ہیں, اور انہوں نے جو ٹرم استعمال کی ہے وہ کہ ہم نے اس کو ان ابینس کر دیا ہے, ہولڈنگ ان ابینس. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی معلوم ہے اب تک کہ جو ٹیکسٹ آف دا ٹریٹی ہے اس کے اندر نہ تو کوئی معطلی کی پروویژن ہے, نہ ایبروگیشن کی ہے. دونوں میں سے کسی پارٹی کے پاس یہ پاور, یہ طاقت نہیں دی ٹریٹیز نے, اور دونوں ممالک نے مل کر والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر طے کیا کہ ہم یہ پاور استعمال نہیں کریں گے, ورنہ وہ اس کو لکھتے. اور اسی طرح یہ ٹریٹی چلتی رہی, کئی وارز اس نے سروائیو کی ہیں, اور اس کے بعد یہ اب اس کو یہ کہنا کہ ہم نے اس کو یک طرفہ طور پر ہولڈ ان ابینس کیا ہے, یہ ٹریٹی کی براہ راست بریچ ہے اور وائلیشن ہے. دوسرا, یہ بین الاقوامی قانون جو اپر اور لوور رائپیرین ممالک کے درمیان ہے, جس کو ہم واٹر لا کہتے ہیں, جو ڈیولپ ہوا افریقہ کے ملکوں کی اسٹیٹ پریکٹس سے, سینٹرل امریکہ میں, اس کے علاوہ یورپ میں اور بر صغیر میں, اس میں یہ طے ہے کہ اپر رائپیرین لوور رائپیرین کے پانی کو روک ہی نہیں سکتا, صرف اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. تو اگر ایبروگیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو ایک جسے ہم کہیں گے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی بن جائے گا, جو سیکیورٹی کاؤنسل کے مینڈیٹ میں آئے گا. لہٰذا سیکیورٹی کاؤنسل اور سیکرٹری جنرل دونوں پر یہ اب میری نظر میں یہ ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی جورسڈکشن لیں اور اس کی کوگنیزنس لیں کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پاکستان نے اس کو ٹریٹ کیا ہے کہ یہ آلموسٹ ایکٹ آف وار کے تناسب رکھتی ہے, اس کی ہاسٹیلٹی کا کیریکٹر یہ ہے, اور اس کی انجری انفلکٹ کرنے کا پوٹینشیل یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کی حقوق, ان کے رائٹ ٹو فوڈ اور ان کے رائٹ ٹو لائف کو افیکٹ کر سکتی ہے. اس لیے پاکستان کی حکومت, سیاسی قیادت اور سب نے اس کو انتہائی سیریسلی لیا ہے, اور یہی چیز آج کے اعلامیے میں سامنے آئی ہے. اچھا, پاکستان کیا دوبارہ ورلڈ بینک کو شکایت کرے گا, کیا کرے گا؟ ورلڈ بینک تو پہلے ہی جو ہے وہ اس میں ایک میڈیٹر کا رول پہلے بھی پلے کر رہا ہے, تو اب پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ پاکستان کے پاس ورلڈ بینک جو ہے اس کا ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہے, یقیناً پاکستان وہاں پر لے کے جا سکتا ہے. آربیٹریشن کا جو لیگل فریم ورک ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کا بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آربیٹریشن کلاز
جو ہے وہ ہمیشہ سروائیو کرتا ہے. جو جنرل پریکٹس ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کی, پبلک انٹرنیشنل لاء کی پریکٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ آربیٹریشن کلاس سروائیو کرتا ہے, مگر چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ٹریٹی ہیلڈ ان ابینس ہے, لہٰذا کوئی بھی موقف, کوئی بھی اگر آپ اس آربیٹریشن میں یا ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں تو انڈیا کی جانب سے کوئی پذیرائی یا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. تو لہٰذا جو سچویشن بن رہی ہے وہ یہ ہے, آج کا جو پاکستان کا جو رسپانس آیا ہے بطور ریاست, وہ پاکستان نے ویسے تو پرپورشنیٹ رسپانس دیا ہے, لیکن وہ بہت اسٹرانگلی ورڈڈ ہے, وہ بہت سخت الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں, اور یہ فور وارن کیا گیا ہے کہ پاکستان ہولڈ بیک نہیں کرے گا کوئرسیو میجرز انوالونگ یوز آف فورس. سو یہ بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹ کی طرف انڈیا پاکستان کو پش کر رہا ہے, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو یہ 3 فورمز پر معاملے کو پوزیشن کرنا چاہیے. پہلا, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 کے نیچے کی تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے الفاظ ہیں, اور یہ الفاظ اس وقت لاگو آ رہے ہیں اس سچویشن پر. دوسرا, آفس آف دا سیکرٹری جنرل آرٹیکل 99 آف دا UN چارٹر کے نیچے سیکرٹری جنرل کے پاس از خود پاورز موجود ہیں. تیسرا, کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی, اس کو, اور چوتھا P5 ممالک جنہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی پرماننٹ 5 ممالک نے 1998 میں کہ وہ انٹروین کریں گے, تو ان کو یاد دلانا ضروری ہے کہ اگر وہ انٹروین نہیں کرتے تو صورتحال اور مخدوش ہو جائے گی انٹرنیشنل لاء کے فریم ورک میں. اس میں انڈین میڈیا جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اب ہم ایئر سٹرائک نہیں کریں گے, اب ہم واٹر سٹرائک کریں گے. واٹر سٹرائک کریں گے, دھمکی کن الفاظ میں دی جا رہی ہے؟ اچھا جی, یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی کہ ہم واٹر سٹرائک کریں گے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے سولجر جو ہیں وہ رسپونڈ بھی کریں گے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ واٹر سٹرائک تک ہی بات محدود رہے گی, یا پاکستان اور انڈیا ایک اور جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ پہلی بات ہے, ایک اور جنگ کی طرف نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, انڈیا کی طرف سے فوجی حملے کی میرے امکان نظر نہیں آتا. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 ہے کہ انڈیا نے جتنی میکسیمم توپیں چلا دینی تھیں وہ چلا دی کل. انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی تک پہنچ گئے, واگا بند کر دیا, اسٹاف کو نکال دیا, اور ویزے بند کر دیے. ویسے ویزے ویسے بھی بند ہیں, آپ سب نہیں جا سکتے جانے کو, ویسے ہی ڈرتے ہیں آپ کے سچ سے. ٹھیک ہے, کرکٹ سے آپ کے کھیلنے کو تیار نہیں ہے. کچھ لوگ ہمارے جو ہیں مہر نادان دوست, وہ تجارت کی بات کرتے تھے, بھئی وہ تو آپ کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے یار, اکانڈ بھارت والے. تو یہ ہمارے کراچی کے کچھ دوست جو ہیں وہ بات کرتے تھے جی کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. کراچی اور لاہور بھی. ہاں لاہور میں بھی. تو اب یہ ذرا یہ بتائیں نا کہ جنگ کا کوئی امکان نہیں. نمبر 1 کہ یہ جو انہوں نے میکسیمم پریشر ڈالنا تھا یہ. دوسری وجہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کیوں جنگ کا امکان نہیں, کہ یہ کام ہندوستان ٹرائی کر چکا ہے. اچھا, 26 فروری 2019 کو پلوامہ کے بعد بالاکوٹ پر حملہ کیا انہوں نے, وہ ٹیسٹ تھا, اور اس کے جواب میں پاکستان نے 24 گھنٹے کے اندر, اس کو ایئر فورس چیف میں ہے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب تھے. مجاہد انور خان صاحب سے ابھی میری بھی بات ہوئی, آپ کی بھی بات ہوئی. ہاں, تو وہ ہم نے ان سے کچھ پرانی باتیں پوچھی, اور بڑے وہ اب بیٹ کہا جی قائم رہے, اور وہ انہوں نے کہا کہ ڈونٹ بلنک. ہاں, ڈونٹ بلنک. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ وہ یرکونا, پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. تو وہ ہم یرکے نہیں تھے 2019 میں, اور نہ انشاءاللہ ہم یرکیں گے. اس وقت 24 گھنٹے کے اندر ہم نے اٹیک کا جواب دیا, 2 جہاز گرائے, اور ابھینندن کو آپ نے پکڑ بھی لیا. اور مجھے یاد ہے, مجھے CNN نے فون کیا کہ سینیٹر واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ, اٹ ول بی وار ناؤ. میں کہ دیر ول بی نو وار. میں کہ مودی ول بلنک اینڈ بینک آف. کہنا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. میں کہ مودی از اے بلی. بلی جو ہوتا ہے نا, سائز ڈز ناٹ ایکل اسٹرینتھ, کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, سائز ہے. اگر وہ سائز کا ہوتا تو پھر ویتنام کی جنگ امریکہ جیت جاتا, افغانستان میں بھی امریکہ اور روس جیت جاتے. اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمت کتنی ہے, صلاحیت کتنی ہے, اور جان کتنی ہے. تو میں نے کہا انڈیا مودی ول بلنک اینڈ بیک آف. بلی ہے, وہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں کتنا دانا پانی ہے, کتنا دم ہے. تو ہم نے جو ہٹ بیک کیا, وہ کہیں گے یہ تو چھوڑنے والا نہیں, یہ تو پاگل بھی ہیں تھوڑے سے. وہ میڈ مین تھیوری ہوتی ہے نا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ ہم نے پروو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان نے جو یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے, انہوں نے خود کروایا ہے, انڈین انٹیلیجنس نے. جیسے کلنٹن جب آیا تھا کروایا تھا, وائس پریزیڈنٹ وینس بھی ادھر ہے. جب کلنٹن آیا تھا تو یہی مارچ 2000 اننت ناگ کا علاقہ تھا, چیتی سنگھ پورہ میں 35 سکھ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا, اور انڈیا نے فوراً پاکستان پہ الزام لگایا. لیکن وہ جو وکٹمز تھے انہوں نے کہا جی کہ وہ جو
نعرے لگا رہے تھے ہم پہ جب گولیاں چلا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے بھارت ماتا کی جے اور جے ہند جے ہند جے ہند, اس ٹائپ کی بات. اور اس سے پہلے الفران کا آپریشن ہوا تھا, آپ کو یاد ہے 1995 میں, جو ویسٹرن ٹورسٹ مارے تھے, اس کے بارے میں کتاب بھی چھپی ہے, دی میڈو. اور پھر اس کے بعد جب ویسے وہ جو کتاب ہے دی میڈو, اس میں اتنی نہ سچائی ہے اور نہ ہی اس میں, لیکن اس میں کچھ یہ تو کلیئر ہے کہ وہ پاکستان سپانسرڈ نہیں تھا, یہ مجاہدین سپانسرڈ نہیں, وہ تو انڈیا کی جھوٹ کی تو نفی کی ہے نا انہوں نے. سو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جب پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا 2001 کا, تو ایک مظلوم کشمیری افضل گرو کو انہوں نے سزائے موت دی. اور کیا انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا تھا انڈین نے, کہ ٹو سیٹسفائی دا کانشنس آف دا انڈین سوسائٹی, کہ ہندوستان کی جو عوام کی جو معاشرہ ہے اس کی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. اچھا, ایک انڈیا نے ایک اور بھی جھوٹ بولا ہوا ہے, اس کا جو بھانڈا ہے وہ خود ایک انڈیا ہی کے ستیہ پال ملک صاحب ہیں, جو سابق گورنر ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے. جب 2019 میں پلوامہ میں حملہ ہوا تھا تو ستیہ پال ملک صاحب جو ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے گورنر تھے, تو انہوں نے ہمارے دوست ہیں کرن تھاپڑ صاحب, ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا انکشاف کیا, ذرا سنیں. Let's talk about Pulwama. You were governor at the time. Yes, CRPF people asked for aircraft to ferry their people. Home Ministry سے پوچھا, راجناتھ جی کے یہاں, they refused, ان کو aircraft نہیں دیا گیا. And I told it to the Prime Minister same evening کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے, اگر ہم ایئرکرافٹ دے دیتے تو یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ابھی چپ رہو. مطلب یہ ایک طرح کی سرکار کی چالو پالیسی تھی کہ blame Pakistan Exactly. and we will get credit and it will help our election. Exactly. تو آپ نے خود ایکسپوز کیا تھا, یو ور دا فرسٹ جرنلسٹ ٹو ریچ بالاکوٹ, اور آپ نے کیا دیکھے, پتے دیکھے, پرندے مرے ہوئے دیکھے, ایک مظلوم کبا, اور کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں تھا. تو ہول تھنگ was based on a lie, جھوٹ کی بنیاد پر سارا حملہ کیا گیا. تو یہ جو پیٹرن ہے میرے خیال میں, آپ بڑی اچھی بات کی صوفی صاحب نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم فیکٹ شیٹ بھی تیار کر دیں کہ انڈیا کا یہ پیٹرن ہے, اور یہ جو آبی جارحیت کی انڈیا کوشش کر رہا ہے اس کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں, کیونکہ جو سٹیٹمنٹ میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا اگر ہمارا پانی روکا گیا دیٹ ول بی این ایکٹ آف وار, نمبر ون. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کو جو وارننگ دی گئی کہ آپ خبردار ہو جائیں, اگر ملٹری اسٹرائک کی تو 2019 والا پھر ایکشن ریپلے ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سخت ہو جائے. سخت ہو رہا ہے کہ وی ول ہٹ بیک ویری ہارڈ, کیونکہ پاکستان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ انڈیا کے پاس, ہاں, جو اب آ گئی ہیں, اور وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن چیزوں سے زیادہ میر صاحب ہوتی ہے ہمت, کہ آپ کے وہ گھبرانا نہیں ہے کہ ہاتھ ملنے اور جو آپ نے پہلے بات کی پاگل پن, ہاں تھوڑا سا وہ طے ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو, جسے میں مذاق سے کہتا ہوں کہ کئی یہ ہندوتوا کے لوگ they have what I call the محمود آف غزنی کمپلیکس. وہ سمجھتے ہیں جو لوگ شمال سے آ رہے ہیں نا وہ سومناتھ کی طرف جائیں گے اور وہ حملہ کریں. جو موت سے نہیں ڈرتا وہ زیادہ خطرناک, وہ زیادہ خطرناک. اچھا احمد بلال صوفی صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم شملہ معاہدے سمیت دیگر تمام دو طرفہ معاہدوں سے باہر نکلنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر ہم شملہ معاہدے سے نکلتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا, اور کون سے معاہدوں سے نکل سکتے ہیں ہم؟ جی, پاکستان اور انڈیا کے مابین بے شمار معاہدے ہیں. ایک تو وہ بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں جن کی تعداد کئی ڈزنز میں ہے, اور وہ آج سے نہیں ہے, وہ 1950 سے شروع ہوتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا دونوں بیک وقت ملٹی لیٹرل کنونشنز کے انہوں نے ایکسیڈ کیا ہوا پارٹی ہیں. ان ادر ورڈ, ہر کنونشن کی جو کامن آبلیگیشنز ہیں وہ دونوں ممالک پر یکساں امپلیمنٹ ہوتی ہیں, چاہے وہ کنونشن ہو کلچرل پراپرٹی کا, انوائرمنٹ کا, کاؤنٹر ٹیررزم کا, یا کسی بھی اور چیز کا, یا میوچل کوآپریشن کا, اس سب کا اطلاق انڈیا پاکستان پر برابر ہوتا ہے. تو ان ادر ورڈز ہم ان اے ویری اسٹرینج وے, جو انڈیا کو بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ ہاسٹیلٹی شو کرتا ہے تو اس کے باوجود آپ لیگلی بہت زیادہ لیگل فریم ورک کا حصہ بھی ہیں بیک وقت. تو اسی طرح آپ ایک کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک کا حصہ ہیں جو سی ٹی سی میں بنا ہوا ہے, کاؤنٹ 1373 ریزولوشن کے نیچے. تو اگر انڈیا کو کوئی شکایت بھی ہے پاکستان سے, یا اس کا شبہ ہے, یا اس کا یہ شکایت ہے کہ پاکستان ملوث ہے, تو وینیو اس کا اس نوعیت کے اقدامات نہیں ہیں, اس نوعیت کی حرکات نہیں ہیں, بلکہ وہ اس فورم پہ لے کے جانا ہے. اور وہاں جب یہ انڈیا لے کر جائے گا تو پھر وہاں زیادہ بات
تھریش ہو سکے گی، پاکستان بھی اپنا موقف پیش کر سکتا ہے. تو ایک گلوبل فورم کی موجودگی میں جس کو انڈیا نے بھی سائن کیا ہوا ہے، پاکستان نے بھی کیا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں یک طرفہ ایسے عمل کرنا یہ از خود ایک غلط موقف رکھنے کے برابر ہے، اور اس کو انٹرنیشنل لاء میں درست نہیں سمجھا جاتا کہ ایک فورم ہے، آپ کی ساری بنیاد ہولڈنگ ان ابینس کی ٹیررزم کی ایلیگیشن ہے، وہ ایلیگیشن کون اس کو ایسرٹین کرے گا، اس کو کون ویریفائی کرے گا، اس کی ویریفیکیشن. ایک سوال ہے کہ شملہ معاہدہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان ہوا تھا، اس کے بعد بھارت جو ہے اس نے سیاچن گلیشیئر پہ قبضہ کیا جو کہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی. تو شملہ معاہدے کو تو خود بھارت جو ہے وہ وائلیٹ کر چکا ہے، اس کو ایک طریقے سے انفیکٹو کر چکا ہے. تو اگر پاکستان کہتا ہے جی کہ ہم بھی اب اس کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے انڈیا پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا ایک بائی لیٹرل ایشو ہے، اس میں یونائٹڈ نیشنز کو نہ لے کے آؤ. جی کافی حد تک آپ کی بات درست ہے، بیکاز وہ شملہ ایگریمنٹ کی بنیاد پر یہ آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں کہ بائی لیٹرل فریم ورک میں آ چکا ہوا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے وہاں پر بھی وائلیٹ کیا، سیاچن میں بھی، اور اس کے بعد 5 اگست 2019 کا جو پریزیڈنشل آرڈر ہے وہ بھی شملہ ایگریمنٹ کی اسپیسیفک وائلیشن میں ہے. تو اگر ہم اسے سسپینڈ کرتے ہیں تو پہلے جو ایک لیگل فریم ورک میں ہم یہ بائی لیٹرلزم آرگیو کر رہے ہیں، تو اب ہمارا سارا کا سارا کشمیر کے حوالے سے انحصار UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز پر ہے، جن ریزولوشنز میں کشمیر کی سیلف ڈٹرمینیشن کے فریم ورک میں سارے معاملات طے ہوں گے. سو پاکستان اپنے پرانے موقف کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، لیگلی سپیکنگ اور اسٹریٹجیکلی سپیکنگ. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مشاہد حسین صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان نے جو اپنی ایئر وہ انڈیا کی فلائٹس کے لیے بند کر دی ہے، تجارت کو بھی معطل کر دیا ہے، تو اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ جو پہلگام ہے، یہاں پہ جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد جو بھارت کی طرف سے ایک بہت انتہا پسندانہ قسم کا جو رویہ سامنے آیا، ایک ایکسٹریمسٹ ایٹیچیوڈ سامنے آیا ہے، تو اس میں ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہاں کی جو الیکٹڈ اسمبلی ہے، اس میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، اس پارٹی کا جو چیف منسٹر ہے وہ اس صورتحال میں کیا کہتا ہے، ذرا دیکھیے. I think the BJP and the government at the center have done what they had to do with Jammu and Kashmir. Our job now is to try and claw back some of what was taken away from us, and particularly to restore Jammu and Kashmir to its status as a state rather than a union territory. دیکھیں یہ عمر عبداللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنی جو پرانی پوزیشن خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے 370 واپس لو. ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سٹیٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے، جس سٹیٹ میں قابض ٹیریٹری پر یہ کر رہے ہیں، اس کا جو الیکٹڈ چیف منسٹر ہے وہ مودی کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا، بنیادی اختلاف ہے. اس میں ایک جو 2 پوائنٹس میں ذرا ایڈ کروں لیگل کی جو بات ہو رہی تھی صوفی صاحب سے. ایک تو ہماری جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ہم نے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ سملہ ایگریمنٹ ول بی ہیلڈ ان ابینس اس وقت تک جب تک ہندوستان اپنی ریاستی دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کرتا. کیونکہ اس لیے تو ہندوستان کر رہا ہے ریاستی دہشت گردی، چاہے کینیڈا ہو، USA ہو، پاکستان ہو. اور واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری بھی دیکھی تھی آپ نے کہ 4 سالوں میں 20 دفعہ را نے پاکستان کے اندر یہ کام کیا. دوسرا جو ہے نا ریزولوشن کی بات، آخری ریزولوشن جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آیا تھا، متفقہ قرارداد جس میں کشمیر کا واضح ذکر ہے، وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کی متفقہ قرارداد ہے 6 جون 1998، ریزولوشن نمبر 1172. اور وہ کب آئی تھی؟ وہ تھی جب دونوں نیوکلیئر پاور بنے مئی میں. اس کو انہوں نے پہلے تو مذمت کی کہ کیوں بنے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ وی انسٹرکٹ دا UN سیکرٹری جنرل ٹو ٹرائی ٹو ریزالو دا کور ایشو آف کانفلکٹ، دا کشمیر ڈسپیوٹ. اور یہ بات جب میں گیا تھا اسپیشل انوائے آف گورنمنٹ آف پاکستان برہان مظفر مانی کی شہادت کے بعد، جولائی 2000 میں ہوئی تھی شہادت 2016 میں، تو ستمبر میں ڈیلیگیشن آپ کو پتہ ہے بھیجے گئے تھے. اس میں مجھے امریکہ بھیجا گیا اور UN. تو UN ڈپٹی سیکرٹری جنرل کو میں نے یہ بات کی، اس نے کہا آپ کے ریزولوشن تو 40-50 سال پرانے ہیں. لیکن نو، آخری ریزولوشن تو 25 سال پرانا ہے. کہتے کیسے؟
میں کہا انٹرنیٹ نکالو، اپنے سیکرٹری کو بلاؤ. ملیہ لودھی بھی میرے ساتھ تھی، ایمبیسڈر تھی اس وقت. اس نے نکالا، اس نے میں کہا یہ ریزولوشن ہے، ریزولوشن اس کو خود نہیں پتا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ریمائنڈ کرنا کہ جو قانونی حیثیت ہے، چاہے انڈس واٹرز ٹریٹی ہو، یو این ریزولوشنز تو جاہل لوگ جو ہیں وہ صرف ہمارے اداروں میں نہیں بیٹھے ہوئے، یونائیٹڈ نیشنز میں زیادہ بڑے جاہل بیٹھے ہوئے. وہ کوئی گورستان کا تھا بندہ اور وہ اس کو کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اس کو چیلنج کیا، میں کہ انٹرنیٹ سے نکالو جون 6 1998 ریزولوشن 1172. اچھا یہ بتائیں گے یہ جو ہم نے ایئر سپیس بند کیا ہے انڈین فلائٹس کے لیے، اس کا ان کو کیا نقصان ہے؟ اس کا بہت شدید نقصان ہوگا، اور یہ تو جائز تھا، کرنا چاہیے تھا منیمم لیول پر. ہم نے اچھا رسپانس کیا کیونکہ جو بھی ایکشنز ہیں دے آر شارٹ آف وار. ہم اس میں کوئی جنگجو بات نہیں کر رہے. اس سے ہوگا کہ انڈیا کا سارا جو ڈائریکشن ہے ملینز آف ڈالرز کا ایک لاس بھی ہے، ٹریول کا افیکٹ ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن انٹرنیشنل کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے اس علاقہ میں کشیدگی ہے، تو ان کی بزنس انٹرسٹ بھی افیکٹ ہوگا اور انویسٹمنٹ پہ بھی اثر پڑے گا. انویسٹمنٹ جو یہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 2002 میں جب انڈیا نے تھریٹن کیا تھا تو وہ ٹام فریڈمن نے لکھا تھا کہ وہ یہ جو ہے معاملہ کسی جنرل نے ختم نہیں کیا، جنرل الیکٹرک نے ختم کیا ہے. کیونکہ جنرل الیکٹرک نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم وڈرا کریں اپنے ساری انویسٹمنٹ انڈیا سے. جی جو جنرل الیکٹرک جو بڑی کمپنی ہے. اچھا احمد بلال صوفی صاحب، آپ تھوڑا سا اس معاملے پر روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو ہم نے ایئر فلائٹس معطل کی ہیں اور انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ کو سسپینڈ کیا ہے، بہت سے لوگوں کا تو خیال ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں جو ٹریڈ ہوتی نہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈ ہوتی ہے، اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟ دیکھیے اوبویسلی اس کا افیکٹ بڑا اسٹرانگ ہوگا، بیکاز پاکستان اور انڈیا کے مابین ٹریڈ جو ہے وہ وایا دبئی اور دوسرے پورٹس کے تھرو ہوتی ہے، اور یہ میرا خیال ہے سب کی نالج میں، بزنس کمیونٹی کی نالج میں بھی ہے. اور جو اوور فلائٹ رائٹس ہیں وہ اسٹیٹ پریکٹس ہے کہ ایسے موقع پر ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے ایز اے ریٹیلیشن، اور اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل لاء میں پروپورشنیٹ رسپانس، یعنی کہ متناسب رسپانس دیا گیا ہے اور ڈسپروپورشنیٹ رسپانس نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اگر اس کو ضرورت پڑی تو اس کو ایکٹ آف وار کے طور پر ٹریٹ کریں گے. پھر کورسو میجرز انوالونگ یوز آف فورس وہ کیا ہوں گے، اس کی تفاصیل ابھی سامنے نہیں آئی ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم اس مقام تک نہ پہنچے دونوں ممالک، مگر یہ جو اس وقت پوزیشن لی گئی ہے یہ انٹرنیشنل لاء کے پوائنٹ آف ویو سے درست لی گئی ہے، کیونکہ ایک طرف ٹریٹی کی سسپینشن کے بعد جو 3-4 اور اقدام انڈیا نے کیے ہیں ان کا رسپانس دینا ضروری ہو گیا تھا، وہ پاکستان کی حکومت نے دے دیا ہے. اب اس کے علاوہ پاکستان کو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی لنک اپ کرنا ضروری ہے، اور جس طرح مشاہد صاحب نے کہا ان کو کئی چیزیں یاد دہانی کرانی ضروری ہیں کہ 5 اگست 2019 کا اقدام بھی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تھا، اور اسی طرح باقی جو مسلم کمیونٹیز کے ساتھ جو سلوک ہیں وہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو آپ نے اکھنڈ بھارت کا ذکر کیا تھا، اکھنڈ بھارت بیسیکلی انٹرنیشنل لاء کی آؤٹ رائٹ وائلیشن ہے، وہ تو تھریٹ آف یوز آف فورس ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور صوفی صاحب کہ نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، نیپال. صوفی صاحب آپ کو پتا ہے کہ اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ ہے وہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اس کو ہینگ کیا گیا، اس کو وہاں پہ آویزہ کیا گیا. تو یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ ان کی پبلک پالیسی ہے. تو اگر یہ پبلک پالیسی ہے اور انہوں نے پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، افغانستان ان ممالک کو اپنی جغرافیائی حدود میں شامل کرنے کے عزم کا اظہار اپنی پارلیمنٹ پہ سجائے گئے ایک نقشے میں کیا ہے، تو اس پہ پاکستان کو بہت کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے؟ جی بہت زیادہ کھل کے بات کرنی چاہیے میری رائے میں تو، اور میرا تو موقف یہی ہے کہ یہ تو ایسی انفارمیشن ہے جس کے لیے آپ کو انٹیلیجنس کلیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو اون کیا ہے. پہلے اکھنڈ بھارت کی گفتگو آفیشلز نہیں کرتے تھے، وہ تھنک ٹینکس کرتے تھے، RSS کے رہنما کرتے تھے. پچھلے چند سالوں میں یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آفیشلز جو ریاست کے رسپانسبل آفیشلز ہیں، منسٹرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اکھنڈ بھارت کی بات، ان کے نیریٹو میں یہ چیز آ گئی ہے آفیشل نیریٹو میں. تو انہوں نے ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ UN چارٹر نے جن سرحدوں کو پابند کیا اور یہ انشور کیا کہ آپ کسی کی سرحد کراس نہیں کریں گے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ انشورڈ ہے، اس پہ آپ نے سائن کیے ہوئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس علاقے کے خطے کو فتح کر لیں گے، اور یہی بات انفارچونیٹلی اسرائیل گریٹر اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں کر رہا ہے. سو دونوں ممالک میں ایک لیگل مشترک
اپروچ نظر آتی ہے جس میں وہ یو این چارٹر کی وائلیشن نیبرنگ کنٹریز میں آپ کو کرتے ہوئے اس کا ارادہ ڈاکیومنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایٹ این آفیشیل لیول. اچھا کچھ سال پہلے مجھے فرانس میں ایک بلوچ رہنما ملے جو کسی زمانے میں علیحدگی پسند تھے, آزاد بلوچستان کے حامی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ معاملہ جو ہے اس کو چھوڑ کیوں دیا ہے, اب آپ بالکل ان ایکٹیو ہو. انہوں نے کہا یار میں انڈینز کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی تو وہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جب میں نے ان کا لٹریچر پڑھا اور میں نے ان کی کچھ کتابیں پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ تو دراصل چاہتے ہیں کہ ایکچولی انہوں نے بلوچستان کو آزادی نہیں دینی, انہوں نے بلوچستان سمیت پورے پاکستان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کر کے اکھنڈ بھارت کا حصہ بنانا ہے. لہٰذا میں نے پھر جو ہے نا وہ میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے کہا خاموشی کی زندگی گزارو. پاکستان واپس نہیں آتے وہ, لیکن وہ یورپ میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے یہ دراصل جنوبی ایشیا کے 6-7 ممالک کو غلام بنانے کا منصوبہ ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی مشاہد صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہیں؟ ابھی صوفی صاحب نے ذکر کیا تھا آر ایس ایس کا. میر صاحب یہ 2025 ہے, یہ 100 سالہ اینیورسری ہے اس سال. 1925 میں ایک فاشسٹ اور ایک ریسسٹ تنظیم ہندوستان کی سرزمین میں آئی, اس کا نام تھا آر ایس ایس, جو انسپائر ہوئی مسلینی کے فیشزم سے. ایکچوئل فیشزم, اینٹی اسلام, اینٹی سکھ, اینٹی کرسچن اور ہندوتوا کا جو سارا تھا ماڈل 100 سال پہلے. ہمیں چاہیے کہ لا فیئر ایک فیلڈ ہے جس میں قانونی کارروائی ہم کر سکتے ہیں جو تنظیمیں بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں, جو فاشسٹ ہیں یا ریسسٹ ہیں, اس قسم کا ہم کورٹ میں لے کے جائیں. یہ جو آپ بات بھی کر رہے ہیں گریٹر انڈیا کی, تو یہ اس 21ویں صدی میں آپ ملکوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی نظریاتی بنیاد پر, کیونکہ ہندوستان کی طرف سے جو نظریاتی جنگ ہے اس کا جواب نہیں ہماری طرف سے ہوتا. اب شکر ہے اب بات ہونی شروع ہوئی ہے کہ پاکستان کیوں بنا, 2 نیشن تھیوری کیا تھی, قائد اعظم کی کیا سوچ تھی, اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, ناشکری نہ کریں کہ ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں پاکستان میں, جو ہندوستان میں حال ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے آج کی سٹیٹمنٹ میں کہ انہوں نے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے جو ہندوستان کے اندر ہیں. تو اسی لیے ہم پاکستان کے اندر پاکستان کی جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی تعلیمات کی روشنی میں پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کی بات, فنڈامنٹل رائٹس ایبسلیوٹلی اکراس دا بورڈ. اسی لیے اس میں ایسے قائد اعظم کے پاکستان میں مسنگ پرسنز, وائلیشن آف ہیومن رائٹس کوئی گنجائش نہیں ہے. قائد اعظم وہ گریٹ لیڈر ہیں, وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے بھگت سنگھ, جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے دہشت گرد ہے, اس کے انسانی حقوق کی بات پارلیمنٹ کے اندر کی, امپیریل لیجسلیٹر اور جب گاندھی خاموش تھا اس کے اوپر. اور میں یہ بھی ایڈ کر دوں, اگر آپ کلدیپ نائر صاحب اور اے جی نورانی صاحب کی کتابیں پڑھیں بالکل بھگت سنگھ پہ, تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک اسپیشل کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے جو بھگت سنگھ پر ایک اسپیشل کورٹ میں مقدمہ چلایا جا رہا تھا, علامہ اقبال نے بھی اس کی مخالفت کی تھی. ہاں تو یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے, ہیومن رائٹس, جمہوریت. پاکستان خود جمہوریت کی پیداوار ہے. قائد اعظم واز ناٹ اے جنرل اور بیوروکریٹ اور جاگیردار اور فیوڈل اور فیکٹری اونر, وہ ایک وکیل تھے اور سیاستدان تھے, اور عوامی تائید کے ساتھ جمہوری طریقے سے بیلٹ باکس کے ذریعے وہ انہوں نے پاکستان اچیو کیا. اچھا, یہ جو انڈین میڈیا کا رول ہے اس پر ہم آخر میں بات کرتے ہیں, کیونکہ بہت سا جو جھوٹ ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. انڈین میڈیا نے ایک میاں بیوی تھے نوجوان, انڈین میڈیا نے ان کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ کہیں سے لے کے اعلان کر دیا جی دونوں جو ہیں یہ مارے گئے ہیں جی پہلگام کے حملے میں. وہ جوڑا جو ہے وہ زندہ سلامت سامنے آ گیا, انہوں نے کہا بھی ہم تو زندہ ہیں. اور کچھ جو ٹورسٹ ہیں جن کا تعلق گجرات سے اور تامل ناڈو سے ہے, انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا بتایا, ذرا میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ہم گجرات سے ہیں, ڈر کے مارا رو رہے تھے. ہمارے ٹورسٹ کے لوگ وہاں گئے تھے پہلگام, وہ اس لیے ہم رو رہے ہیں, ہم بچ گئے. کشمیری لوگ بولتا ہے ہمارے گھر پہ آؤ, پیسہ چاہیے تو ہم دیں گے, کھانا, ہم کو یہاں کھانا بنا بھی دیا, اور وہ بولے آپ کو پیسہ چاہیے ہم آپ کو مفت میں گجرات پہنچائیں گے, ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا, گاڑی بھی ہم کر دیں گے. کشمیری لوگ ایسا بولے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم بلیک ڈے منائیں گے.
کہ مشاہد صاحب یہ دیکھیں جو کشمیری عوام کی عظمت اور ان کی جو ہاسپٹیلٹی ہے، میزبانی دیکھیں اور کتنا دل بڑا ہے. انہوں نے یہ نہیں تعصب کیا کہ یہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں، انہوں نے کہا آپ ہمارے مظلوم لوگ ہیں، آپ سے زیادتی ہوئی ہے. لیکن جو مقبوضہ جموں کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کو اس وقت خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ہندوستان پہلگام حملے کی آڑ میں وہاں پہ کوئی قتل عام نہ شروع کر دے. بالکل، یہ تو ہندوستان نے وہ کیا ہے. مودی وہی ہے، ہی از دا فادر آف دا جینوسائیڈ. گجرات کا جو ہوا تھا، تو اگر وہ گجرات کی کہانی کو وہاں دہراتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر تو یہ میرے خیال میں پھر حالات دین آل بیٹس آر آف. پھر تو ایک بہت بڑی صورتحال ہو جائے گی اندرونی خانہ جنگی کی ہندوستان کے اندر. یہ نہ بولیں کہ ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر کے علاوہ 17 جدوجہد آزادی چل رہی ہیں. خالستان موومنٹ علیحدہ ہے. اور پروفیسر یونس نے بیجنگ میں کیا کہا وہ 7 سسٹرز کے بارے میں، چکن نیک، منی پور، تریپورا، میزورام، ناگالینڈ، وہ تو چھوٹا سا کوریڈور ہے، وہ ایسے کٹ سکتا ہے انڈیا کے. اور جو ریڈ کوریڈور ہے، ہمارے جو دوست ہیں نکسلائٹ موومنٹ والے ماوسٹ، وہ انڈیا کی 600 ڈسٹرکٹس ہیں، 200 ڈسٹرکٹ میں وہ ریڈ کوریڈور ہے. تو گوریلا جنگ چل رہی ہے اور 30 ریاست میں سے 20 میں سے وہ ایکٹیو ہیں. وہ کسی باری سپورٹ کی وجہ سے نہیں. ہندوستان خود بڑی فریجائل اسٹیٹ ہے، یاد رکھیں. اور 3rd لارجسٹ انلیگل مائیگرنٹس امریکہ میں میکسیکو، el سلوادور کے بعد ہندوستان کے ہیں. 7.5 لاکھ نوجوان گجرات سے، یو پی سے، بہار سے، پنجاب سے، ہریانہ سے، جس کو ٹرمپ نے ہتھ کڑی لگا کے بھیجا تھا امرتسر جہاز میں. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، احمد بلال صوفی صاحب. اور یہ جو آخر میں ہم نے بات کیا کہ اگر ہندوستان کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کے جو مظلوم مسلمان ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے اور جو کچھ مودی کی سرکار نے گجرات میں کیا تھا اگر وہی کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا گیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان خاموش تماشائی بن کے دیکھتا رہے گا. پاکستان کی طرف سے ایک ایسا رسپانس آئے گا جو کہ آج آپ نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو اعلامیہ ہے اس میں سے بھی دیکھ لیا ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہی رسپانس جو ہے اس کی توقع رکھے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.